آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام میں جہاں پر دیگر شخصیات کا ذکر کیا جاتا ہے، وہیں پہ ماہ محرم الحرام میں 20 محرم الحرام کو مؤذن رسول خادم مصطفیٰ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال 20 محرم الحرام کو ہے۔ اسی مناسبت سے آج چند باتیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو والد تھے ان کا نام رباح تھا، آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کی والدہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں اور آپ کے والد گرامی یمنی تھے، اور آپ کا ایک بھائی تھا جس کا نام خالد بن رباح تھا، اور آپ کی ایک ہمشیرہ تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو اسلام لانے کا واقعہ، مختلف واقعات مشہور ہیں، جن میں سے صحیح واقعہ جو سند کے ساتھ ثابت ہے وہ یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ المکرمہ میں ہی پیدا ہوئے۔ آپ عام الفیل سے پہلے مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، چونکہ آپ کی والدہ حبشہ سے تھیں اور آپ کا رنگ عربوں کی بنسبت تھوڑا سا بلالی رنگ، تھوڑا سا کالا رنگ تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں گندمی رنگ کہتے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسل در نسل غلام تھے۔ ان کے آبا و اجداد بھی غلامی کرتے تھے، غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جدعان اس کے ہاں غلامی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر کے پاس ایک غار تھی۔ اس غار میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر اس غار میں عبادت کر رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کر اس غار کے قریب چرانے کے لیے نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بکریوں کے ریوڑ کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے غلام، کیا بکری کا دودھ ہمیں پلاؤ گے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے ایک بکری کا اختیار ہے، میرے مالک نے ایک بکری کا دودھ پینے کی مجھے اجازت دی ہے کہ اگر جب چرانے کے وقت اگر بھوک لگ جائے یا دیر ہو جائے تو ایک بکری کا دودھ میں پی سکتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بکری غار میں لے آؤ۔ وہ بکری کو لایا گیا، اس کا دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار کا پیالہ بھر گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود بھی دودھ نوش فرمایا، پھر اس بکری کا دودھ دھویا گیا۔ دوسری مرتبہ دھونے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں پھر سرکار نے تیسری مرتبہ پھر دودھ نکالا اور اس بکری کا دودھ پھر مجھے پلایا۔ فرمایا ہم 3 بندوں نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا، بکری کے تھنوں میں ویسے دودھ موجود تھا، کیونکہ ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کر دیا، بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنا ریوڑ لے کر جب شام کو گھر میں پہنچا نا، اب ساری بکریوں کا دودھ نکالا تو کہنے لگے، میرا مالک عبداللہ بن جدعان کہنے لگا بلال آج لگتا ہے بڑی اچھی چراگاہ تجھے مل گئی تھی، آج بڑی اچھی جگہ سے بکریوں کو چرایا تم نے۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واقعی مجھے آج بہت اچھی جگہ مل گئی. یہ جب آپ نے معجزہ دیکھا تھا نا تو آپ نے غار میں کلمہ پڑھ لیا تھا, آپ مسلمان ہو گئے تھے وہاں پہ. آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے بہت اچھی جگہ مل گئی ہے. عبداللہ بن جدعان کہنے لگا آج تو سب بکریوں کے دودھ میں اضافہ ہو گیا ہے, انہوں نے اچھی گھاس کھائی ہے. تو بلال حبشی کہنے لگے اگر اجازت دیتے ہو تو ہر روز وہی نہ چلا جایا کرو. کہا ٹھیک ہے وہیں چلے جایا کرو. 3 دن تک مسلسل حضرت بلال حبشی اسی جگہ پہ آتے رہے اور سرکار سے ملاقات کرتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے, حضور سے مسائل سیکھتے رہے اور 3 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاتے رہے. ابو جہل جو تھا نا, ابو جہل, وہ عبداللہ بن جدعان سے اس کی ملاقات ہوئی. عبداللہ بن جدعان سے کہنے لگا یہ تمہارا غلام لگتا ہے کہ اپنی کام کی طرف توجہ نہیں دیتا. وہ کہنے لگا ہوا کیا ہے؟ کہا میں نے تیرے ریوڑ کو دیکھا, کوئی بکری ادھر جا رہی تھی, کوئی ادھر جا رہی تھی, یہ موجود نہیں تھا. کوئی بکری آرام کر رہی تھی, کوئی بکری وہاں پہ بیٹھی تھی, کھانے کی طرف توجہ نہیں تھی. عبداللہ بن جدعان کہنے لگا تم کہتے ہو کہ میرا غلام صحیح طرح ریوڑ نہیں چرا رہا, اور دوسری طرف جب شام کو بکریاں آتی ہیں تو پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے, دودھ بھی بھرا ہوتا ہے, آگے سے زیادہ دودھ بھی ہونے لگا ہے اور صحت بھی اچھی ہونے لگی ہے. اتنا سنا تو پھر ابو جہل کہنے لگا میں پھر تعاقب کروں گا. اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سرکار کے پاس بیٹھتے ہیں. اس نے آ کے عبداللہ بن جدعان سے کہا کہ دیکھو تمہارے غلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اس طرح آپ کے ایمان کا اظہار ہو چکا. اب عبداللہ بن جدعان جو تھا نا, امیہ اور ابو جہل, یہ دونوں اب تانے دینے لگے کہ تیرے غلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے. عبداللہ بن جدعان کہنے لگا کہ بھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, اب تم اسے لے لو اور جو مرضی کرو. جو کہا جاتا ہے نا کہ امیہ مالک تھا, یہ مالک نہیں تھا, یہ اس طرح عبداللہ بن جدعان نے ان کے حوالے کیا تھا. امیہ نے پتھریلی زمین پہ لے کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہ ساری تکالیف دی گئی, سزائیں دی گئی, ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. اور آپ ہر وقت احد احد کی صدا لگاتے تھے, چونکہ امیہ مشرک تھا, وہ کہتا تھا کہ بتوں کی پوجا کرو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کی صدا لگاتے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو, یہ احد احد کی صدائیں نہ لگاؤ نہیں تو لوگ اور ضربے لگائیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر چپ رہتا ہوں تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے, اگر بولتا ہوں تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن چپ رہ کے جو تکلیف ہوتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی, جو بول کے تکلیف ہوتی ہے وہ برداشت ہو جاتی ہے. جو مار یار کے لیے پڑتی ہے وہ برداشت ہو جاتی ہے, لیکن اگر یار کا نام نہ لوں تو پھر جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی. تو پھر کہنے لگے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا امیہ لگتا ہے کہ تو اس غلام سے باغی ہو چکا ہے, کیا اس غلام کو بیچے گا؟ امیہ نے مذاق کے طور پہ کہا, اس نے کہا اس غلام نے کلمہ پڑھ لیا, اب یہ ہمارا نہیں ہے, یہ تمہارا ہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں بیچ دو, کیا اس کو بیچو گے؟ اس نے کہا جی میں ضرور بیچوں گا, کیا قیمت مانگتے ہو؟ اس نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کا ایک غلام ہے جس کا نام فستاس ہے, یہ غلام بڑا خوبصورت بھی تھا اور بڑا جوان بھی تھا, اور آدھا دینار روزانہ کا کما کر حضرت ابوبکر صدیق کو دیا کرتا تھا. کہا مجھے وہ غلام دو جس کو کاروبار بھی آتا ہے اور لوہار بھی تھا, وہ ہنر مند غلام مجھے دے دو اور یہ بلال حبشی مجھ سے لے لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا تم مجھے پھر بلال حبشی دے دو گے؟ وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا وہ غلام ہی نہیں, اس کی بیوی بھی ساتھ دو, اس کی بیٹی بھی ساتھ دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا تم پھر دے دو گے مجھے یہ ایک بلال دے دو گے؟ تو وہ کہنے لگا, پھر ہنسنے لگا, کہنے لگا یہ بھی دو اور اس کے ساتھ میں 200 دینار اور بھی دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرانے لگے, فرمانے لگے کہ تو کتنا جھوٹا ہے, تو سودے اپنی زبان پہ کھڑا نہیں ہوتا, کبھی کیا بات کبھی کیا بات کبھی کیا بات. جب اس کی غیرت کو جگایا تو وہ کہنے لگا کہ اب میں راضی ہوں اس پہ, اتنے پیسے دے دو, وہ غلام دے دو, اس کی بیٹی اور اس کی بیوی میری ملکیت میں دے دو, میں یہ غلام تمہیں دے دوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ دے کر حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا. زمانہ کہا کرتا تھا کہ ابو بکر تم تو بڑے تاجر تھے, تم نے اس غلام کے اندر کیا دیکھ لیا کہ اتنا خوبصورت, اس کے بدلے میں غلام بھی دیا, پیسے بھی دیے,
اور اس غلام میں کیا دیکھا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ زبان حال سے یوں کہا کرتے تھے کہ لوگوں تم نے اس کے چہرے کو دیکھا، تم نے اس کے رنگ کو دیکھا، تم نے اس کے حسب کو دیکھا، تم نے اس کے نسب کو دیکھا، لیکن میں نے اس کی تڑپ میں مصطفیٰ کو تڑپتے دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کی کفالت بھی کی تھی۔ اب چونکہ یہ آزاد ہو گئے، اب رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، بلال کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر میں حضرت بلال حبشی کو جگہ دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا کرتے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے سارے صحابہ مہربان ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا مہربان کوئی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں حالانکہ مجھے خریدا گیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی بکریوں کا دودھ خود نکال کر مجھے پیش کیا کرتے تھے، گھر کے کام خود کیا کرتے تھے اور مجھے کھانا کھلایا کرتے تھے، مجھے کام نہیں کوئی کہا کرتے تھے۔ کہتے ایک دن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا، تو میں نے کہا ابو بکر، آپ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلال حبشی، میرا تیرے اوپر کوئی احسان نہیں، بلکہ تیرا احسان میرے اوپر ہے کہ تو میرے حصے میں آیا ہے، آپ کا احسان ہے میرے اوپر۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کفالت بھی ابو بکر صدیق نے کی، اور آپ کو پڑھانے لکھانے کا خرچہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ قلم لے کر دیتے، سیاہی لے کر دیتے، اوراق لے کر دیتے کہ جاؤ بلال حبشی پڑھنا لکھنا سیکھ کر آؤ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اکثر بیٹھا کرتے اور تعلیم حاصل کیا کرتے۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھنے سے گھر واپس آئے نا، تو آپ کے ہاتھوں پہ سیاہی لگی ہوئی تھی، سیاہی آپ کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سیاہی دیکھی نا، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو چوم لیا، اور چومنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے بلال حبشی، جو طالب علم کی سیاہی ہوتی ہے نا، یہ شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جو طالب علم کے سیاہی ہوتی ہے نا، یہ شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کرنا بلال حبشی کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا کہ آپ کے ہاتھوں پہ سیاہی لگی ہوئی تھی، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا، اور پھر کہا کہ میں نے جب یہ جملہ سنا نا، میں نے اپنے دونوں ہاتھ سیاہی میں ڈبو دیے، اور بعد میں گھنٹوں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا اور یہ کہتا رہا بلال حبشی تیری یہ سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے، شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساری زندگی اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ آپ دیکھیں کہ اسلام کیسی عزتیں دیتا ہے۔ مدینہ المنورہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے، اب اسلام پھیلنے لگا، اسلامی ریاست قائم ہونے لگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے وزیر خزانہ متعین ہوئے تھے۔ اسلامی ریاست میں پہلے وزیر خزانہ حضرت بلال حبشی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے کے سامنے ان کا کمرہ تیار کروایا تھا۔ یہ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، پھر مدینہ المنورہ میں جب انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا تو سرکار کے دروازے کے سامنے ان کا حجرہ تیار کیا گیا۔ آج بھی جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی زیارت کی ہے تو وہ اس منظر کو یاد کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، باب جبریل سے اندر داخل ہوں تو اس طرف ایک کمرہ آتا ہے، وہ کمرے میں آج بھی حبشہ کے لوگ آ کر سٹے کرتے ہیں۔ یہ کمرہ وہ ہے جو حضرت بلال حبشی کے لیے رسول پاک نے خاص کر دیا تھا۔ یہ وزیر خزانہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے متعین ہوئے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیاں آپ نے مختلف اوقات میں 5 شادیاں کی تھیں۔ اپنی زندگی میں تقریباً آپ کی 5 بیویاں تھیں، 1-2 کا وصال ہوا تو پھر آپ نے دیگر شادیاں کی۔ اسی طرح ایک شادی کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا ابو البکیر نامی ایک شخص تھا، اس کا بیٹا آیا، آ کر کہنے لگا حضور میں اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا این انتم ان بلال، فرمایا کہ بتاؤ بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ وہ چپ ہو گیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ واپس آیا اور کہنے لگا حضور میں اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا این انتم عن بلال، بتاؤ بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ وہاں سے یہ بات سنی تو پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ آئے اور آ کر کہنے لگے حضور میں اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات ارشاد فرمایا این انتم عن رجل من اہل الجنہ، مجھے بتاؤ جنتی مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب یہ کہا نا تو کہا حضور مجھے منظور ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو البکیر کی بیٹی کے ساتھ اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی پہ در پہ مزید ٹوٹل زندگی میں 5 شادیاں آپ نے کی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اسلام میں بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ایک دفعہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال وہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ سب سے پہلے کہا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبیوں سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں نبیوں سے بھی پہلے۔ یا رسول اللہ رسولوں سے بھی پہلے؟ ہاں رسولوں سے بھی پہلے میرا بلال جنت میں داخل ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا میں سواری پہ جلوہ گر ہوں گا، میری سواری کی جو مہار ہوگی وہ بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی، جو رسی ہوگی نا براق کی، کہا وہ بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی، اس لیے مجھ سے میری سواری بعد میں داخل ہوگی، بلال کے قدم پہلے داخل ہوں گے۔ جس نے مہار پکڑی ہوتی ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے نا، کہا میرا بلال آگے آگے ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو سرکار کے پاس بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ جب کھانا تناول فرما رہے تھے تو بلال حبشی آگے، تو بلال حبشی سے کہا بلال آؤ کھانا کھا لو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں روزے سے ہوں، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال جو بندہ روزے سے ہوتا ہے نا اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ فرمایا جب تک روزہ دار روزے میں ہوتا ہے اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ اور فرمایا صحابہ دیکھو ہم تو اپنا رزق کھا رہے ہیں لیکن بلال نے اپنا رزق جنت میں محفوظ کر لیا ہے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں نا ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، غیر عربی لوگ ہیں، اور جو اصل دین ہے وہ عربی زبان میں ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں جو دین اکثر مشہور ہو چکا ہے نا وہ سنا سنایا ہے، اور اس سنے سنائے دین میں ہم نے بہت زیادہ غلط باتیں مشہور کر دی ہیں۔ وہ کسی سے پوچھا تھا نا کہ جھوٹ کو سچ کیسے بنایا جائے، اس نے کہا تھا جھوٹ کو بار بار کہو سچ ثابت ہو جائے گا، جھوٹ کو جتنی بار کہو گے وہ سچ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اسی طرح اسلامی روایات میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہو گئیں جو جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن افسوس یہ کہ ممبر و محراب سے بھی ایسی آوازیں اٹھیں کہ لوگوں نے اس جھوٹ کو سچ تسلیم کر لیا ہے۔ جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بہت زیادہ جھوٹے قصے مشہور کیے جاتے ہیں۔ ایک قصہ تو یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ کے تھے۔ یہ یاد رکھیں صحیح روایات کے مطابق حضرت بلال حبشی اتنے کالے نہیں تھے جتنے بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جن لوگوں نے کالا لکھا نا کہ بلال حبشی کا رنگ کالا تھا، وہ صرف اس وجہ سے لکھا کہ آپ کو حبشی کہا جاتا تھا، اور حبشہ کے جو لوگ ہوتے تھے وہ کالے رنگ کے ہوتے تھے۔ اصل وجہ کیا تھی کہ آپ کے والد یمنی تھے، آپ کی والدہ حبشہ میں رہنے والی تھی، آپ کے والد یمنی نسل سے تھے اور آپ کی جو والدہ تھی وہ حبشہ نسل سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے آپ کا رنگ گندمی تھا، عربوں کا رنگ سفید ہوتا تھا اور حضرت بلال حبشی کا رنگ گندمی رنگ تھا، جس کی وجہ سے ان کے رنگ اور دیگر صحابہ کے رنگ میں فرق ہوتا تھا، لیکن اتنے کالے نہیں تھے کہ جتنے حبشہ کے لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عجیب و غریب فلسفہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ صحابی کی شان نہیں بیان ہوتی، اس سے گستاخی ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت بلال حبشی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ معراج کی رات حوروں کی سردار آئی تو کہا کہ تیرا نکاح میں بلال حبشی سے کرتا ہوں، تو اس نے کہا وہ بلال کالا بلال۔ اب دیکھیں یہ عزت ہو رہی ہے کہ توہین ہو رہی ہے؟ جب حوروں کی سردارینی نے اتنا کہا تو کہا کہ میں نے ابھی بلال سے پوچھا نہیں، ایسی کتب حدیث میں کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہمارے ممبر و محراب سے ہی اٹھا اور لوگوں میں پھیلتا گیا، اور اس قدر حضرت بلال حبشی پہ جھوٹ بولا گیا۔
اور پھر اسی طرح ایک جھوٹ یہ باندھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ ان کی زبان توتلی تھی. اور ایک روایت یہ بھی لوگوں کے درمیان بیان کر دی جاتی ہے کہ ایک دن منافقین نے آ کر کہا کہ حضور ہم بلال حبشی کی اذان نہیں سنیں گے، یہ توتلی ہے، یہ سین کو شین پڑھتے ہیں، شین کو سین پڑھتے ہیں. تو جب حضرت بلال حبشی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی اور اذان پڑھ دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بلال نے اذان نہیں پڑھی تو جناب صبح نہیں ہوئی تھی. ایسی کتب حدیث میں کوئی روایت موجود نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے اس کے اوپر پھر ایک پہاڑ کھڑا کیا جاتا ہے، جی امیہ نے ان کے زبان پہ آگ رکھی تھی، انگارے رکھے تھے. ایسی بات نہیں، بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت آواز میں اذان پڑھا کرتے تھے. ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی. جب اذان کی ابتدا ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی تعمیر ہو گئی. صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ اب کون سا عمل کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر دروازے پہ جھنڈا لگا دیا کریں، جھنڈے کو دے کر سارے مسلمان مسجد میں آ جائیں، پتہ چل جائے جی جماعت ہونے لگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا. دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگارہ بجا دیا جائے. فرمایا نہیں، یہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے ہیں. بالآخر حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورے سے فارغ ہوئے، ابھی طے نہیں ہوا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. عبداللہ بن زید انصاری گھر میں جا کر رات کے وقت سوئے، جبریل ان کی خواب میں آئے اور آ کر ان کے سامنے وہ ناقوس رکھا. عبداللہ بن زید انصاری نے خواب میں جبریل سے کہا کہ یہ ناقوس مجھے دے دو. کہا آپ یہ ناقوس کیا کریں گے؟ تو عبداللہ بن زید انصاری کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت ہوگا ہم یہ بجایا کریں گے. تو جبریل امین نے کہا کیا میں اس سے اچھی چیز نہ تمہیں سکھا دوں؟ کہا جی ضرور سکھائیں. تو عبداللہ بن زید انصاری کی خواب میں جبریل امین نے یہ اذان کے کلمات سکھائے تھے. صبح ہوئی تو دربار رسالت میں آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا وہ سکھانے والا جبریل تھا، جو سکھائی گئی وہ اذان ہے. عبداللہ بن زید انصاری سے کہا جاؤ جلدی جلدی جا کر بلال حبشی کو یہ کلمات سکھاؤ. حضرت بلال حبشی کو کہو کہ جب اذان کا نماز کا وقت ہوتے اس سے پہلے بلال اذان دیا کرے. اسلام کے پہلے وزیر خزانہ بھی بلال حبشی ہیں، اسلام کے پہلے مؤذن بھی حضرت بلال حبشی ہیں. اور دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تلفظ درست نہ ہوتے تو معاذ اللہ کیا بلال کا انتخاب کیا جاتا؟ ان کی آواز ہی بڑی خوبصورت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اذان کی ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ ان کی اذانوں کا ذکر فرمایا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میری امت میرے حوض کوثر پہ آئے گی. اور فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت صالح کی اونٹنی جو ان کے امتی ہوں گے، حضرت صالح اپنی اونٹنی کا دودھ اپنی امت کو پلائیں گے اور ان کی اونٹنی وہ اپنی اونٹنی کے ساتھ محشر کے میدان میں تشریف لائیں گے. فرمایا جب میں محشر کے میدان میں آؤں گا نا میں اپنی سواری پر بیٹھا ہوں گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آپ کی اونٹنی ہے کیا اس اونٹنی پر بیٹھ کر تشریف لائیں گے جیسے حضرت صالح اپنی اونٹنی پر آئیں گے؟ فرمایا نہیں، جو دنیا میں میری سواری ہے یہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا اس پہ بیٹھی ہوگی. بولو تھوڑا سا. کہا میری سواری جو دنیاوی سواری ہے نا یہ جو اس پہ میری بیٹی بیٹھی ہوگی. کہا یا رسول اللہ آپ کی سواری کون سی ہوگی؟ فرمایا میری سواری براق ہوگی، جس سواری پر بیٹھ کر میں اپنے رب کے حضور معراج کی رات گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب محشر کے میدان میں ہم جائیں گے اس انداز میں جاؤں گا جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. جنت میں داخل ہونے کے بعد جبریل امین میرے پاس آئے گا. جبریل آ کر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، کپ کپی تاری ہوگی. جنت میں آ کر مجھ سے کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے کچھ افراد ابھی بھی جہنم میں باقی ہیں. یہ سننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. فرمائیں گے جبریل کیا جنت میں غم ہوتا ہے؟ جبریل کہے گا نہیں جنت میں کوئی غم نہیں. تو فرمایا یہ کیسا غم مجھے دیا تم نے؟ پھر جبریل امین سے کہا جائے گا جبریل میں اپنی اس امت کے حال کو دیکھنا چاہتا ہوں. جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی چند امت کے افراد کو لے کر چلیں گے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے جنت کے اندر بلال کو بلایا جائے. جناب بلال کو بلایا جائے گا اور جنت کے اندر سرکار ارشاد فرمائیں گے بلال درد بھری آواز سے آج اذان پڑھو.
اذان کے کلمات سن کے محبوب کی سواری چلے گی، جناب میکائیل سے آپ کی ملاقات ہوگی، جناب میکائیل سے جب ملاقات ہوگی تو میرے آقا ارشاد فرمائیں گے میرا رستہ چھوڑ دو۔ میکائیل کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کا رستہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک میکائیل تیرے اور میرے درمیان حائل ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میکائیل رستہ چھوڑ دے۔ آگے رسول پاک کی سواری چلے گی تو جناب اسرافیل آ جائیں گے، یا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ میں اپنے رب کے حضور جا رہا ہوں۔ اسرافیل کہیں گے یا رسول اللہ اس سے آگے کا رستہ نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے اللہ میرے اور تیرے درمیان اسرافیل حائل ہے۔ اللہ فرمائے گا اسرافیل رستہ چھوڑ دے، میرے محبوب کو آگے آنے دے۔ محبوب رب ذوالجلال کے عرش کے سامنے جلوہ گر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک کیا تو نے نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا؟ اللہ فرمائے گا یقیناً میں نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک پھر میرے اوپر یہ غم کیسا ڈالا گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک کیا تو نے مجھ سے نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ محبوب قیامت کے دن تیرا رب تجھے راضی کر دے گا؟ کہا محبوب میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک ابھی بھی میری امت کا کچھ حصہ جہنم میں موجود ہے۔ اللہ کریم حکم ارشاد فرمائے گا اے محبوب جہنم کے اندر جتنے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک درہم و دینار کے برابر ایمان موجود ہے انہیں جہنم سے نکال لو، جنت میں ساتھ لے جاؤ، جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھو، حدیث پاک کے الفاظ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے قریب آئیں گے، دروغ جہنم حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ٹھکانہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے رستے سے ہٹ جا، میری امت کا کچھ حصہ جہنم میں موجود ہے۔ یہ سننے کی دیر ہوگی کہ جنت کے دروغے جہنم کے دروغے دروازے کو کھول دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی طرف نظر ڈالیں گے نا تو جو بوڑھا ہوگا وہ بھی جوان ہو جائے گا۔ جہنم میں میرے آقا کریم علیہ السلام نظر ڈالیں گے تو آقا کی نظر کی کمال جہنمیوں کو بھی یہ فائدہ اتنا ملے گا کہ جناب والا جو بوڑھا تھا وہ جوان ہو جائے گا۔ اور جہنمی آپس میں باتیں کریں گے کیا اللہ نے ہمیں معاف کر دیا؟ دوسرا پوچھے گا وہ کیوں؟ وہ کہے گا آگ تو چل رہی ہے اثر نہیں ہو رہا۔ نہیں سمجھے نہیں آپ یار، بولو ذرا گج کے۔ ارے جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، دوسرا جہنمی کہے گا نہیں آگ میں کھڑے ہیں معاف تو نہیں ہوا، جہنم میں کھڑے ہیں۔ تو وہ کہے گا یار آگ تو چل رہی ہے پر اثر نہیں ہو رہا، گرمی کوئی نہیں لگ رہی۔ یہ رسول پاک کی نظر کا کمال ہے یارو۔ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ کو دیکھیں، اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ کے محبوب جہنمیوں کو دیکھیں، اللہ کریم ان پہ رحم کر دے۔ تو یاران محبت برادران اسلام، جن صحابہ نے ہر وقت حضور کو دیکھا تھا، جنہوں نے ہر وقت حضور کو دیکھا، یہاں پہ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور آپ کہنے لگے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے ارشاد فرمائیں گے میرا فلاں فلاں امتی ہے اس کو نکالا جائے۔ پھر جہنم کے کنارے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گر ہو جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا محبوب کھوٹے سکے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اسے بھی لے جاؤ۔ بولو تو صحیح ہے یار، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یہ میرا امتی اس کو نکالا جائے۔ اتنے میں اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدہ کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک ابھی بھی کچھ ہیں۔ اللہ فرمائے گا رتی کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے نا اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے امتیوں کو جہنم سے لے کر جنت میں لے کر آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہنم میں صرف کافر اور مشرک باقی رہ جائیں گے، جتنے کلمہ کو ہوں گے وہ سارے کے سارے ایمان والے جن کے دلوں میں ایمان تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر جنت میں آ جائیں گے۔ تو یارو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ ان کی زبان توتلی تھی یا یہ الفاظ تلفظ نہیں ٹھیک ہوتے تھے، ایسی کوئی روایت نہیں موجود، ایسی کوئی بات نہیں موجود، بلکہ ان کی آواز تو اتنی خوبصورت تھی۔ مدینے میں سرکار ہوتے تو بلال اذان دیتے، احد میں حضور گئے تو بلال کو کہا اذان پڑھو، بدر میں گئے تو فرمایا بلال اذان پڑھو۔ میرے آقا جنت میں جائیں گے تو بلال سے کہیں گے اذان پڑھو، میرے آقا محشر کے میدان میں آئیں گے تو بلال سے کہیں گے اذان پڑھو۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال کل قیامت کے دن مؤذنوں کا سردار ہوگا، مؤذنوں کا سردار ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تخت سکندری پہ وہ تھوکا نہیں کرتے،
تخت سکندری پہ وہ تھوکا نہیں کرتے، بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار دیکھو تو صحیح مزاج دیکھو، جو اسلام کے لیے وفادار ہو جاتا ہے اسلام پھر کتنی عزتیں دیتا ہے۔ بلال حبشی بھی غلام، ان کی والدہ غلام، ان کے والد غلام، نسل در نسل غلامی چلتی آ رہی تھی، لیکن جیسے حضور کے قدموں سے لگے انداز کیا ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ تمام اذان پڑھنے والوں کا سردار ہوگا۔ اور حضرت مولا علی کے دور میں نا ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملنے کے لیے آئے مولا علی سے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے کہا ایک غلام آ رہا ہے، ایک حبشی آ رہا ہے، ایک بلال آ رہا ہے، ایک مؤذن ہی تو آ رہا ہے، آپ امیر المومنین اس کے اعزاز میں آپ اپنے خیمے سے نکل کے باہر آ گئے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو آپ نے اپنی باہیں پھیلا دی، آپ نے ارشاد فرمایا زمانہ ہمیں سردار کہتا ہے، ہم بلال کو سردار کہتے ہیں۔ یہ محبتیں تھیں صحابہ کے درمیان۔ 20 محرم الحرام کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال بکمال ہوا، ملک شام میں آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ اللہ کریم ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔